خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں پنجاب کے ایک ایسے قانون پر جس سے ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے، یعنی پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ قانون آخر ہے کیا اور یہ ہماری روزمرہ زندگی پر کیسے اثر ڈالتا ہے۔ پنجاب میں رہتے ہوئے کسی ریسٹورانٹ یا کسی اور سروس کا بل دیکھا ہو تو اس پر PST لکھا ضرور نظر آیا ہوگا۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ اضافی چارج آخر ہے کیا اور یہ کیوں لیا جاتا ہے؟ جی یہی ہے پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز۔ تو آئیے اگلے کچھ منٹوں میں اس اہم رول بک کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں اور اسے بالکل آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ ٹیکس آخر ہے کیا؟ چلیں بالکل بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر قانون کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس ایکٹ کا مقصد اس کے شروع میں ہی بالکل صاف صاف لکھا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ قانون پنجاب کے اندر دی جانے والی، لی جانے والی یا استعمال ہونے والی خدمات پر ٹیکس لگانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سروس کیا ہے؟ قانون کہتا ہے ہر وہ چیز جو سامان نہیں ہے وہ سروس ہے، یعنی اس کی تعریف بہت وسیع ہے۔ اس میں ریسٹورانٹ، کنسلٹنسی، ٹیلی کام، غرض یہ کہ تقریباً ہر طرح کی معاشی سرگرمی آ جاتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سروس پر ٹیکس لگتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ٹیکس صرف ان خدمات پر لگتا ہے جن کا نام قانون کے ایک خاص حصے یعنی سیکنڈ شیڈول میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے۔ انہی کو ٹیکسیبل سروس کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ ٹیکس کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکس ادا کون کرتا ہے اور جمع کون کرتا ہے؟ آئیے اس سسٹم کے اہم کرداروں کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں دو مین پلیئرز ہیں۔ ایک طرف ہے سروس پرووائیڈر، یعنی وہ کاروبار جو سروس دے رہا ہے۔ عام طور پر اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس کاٹ کر حکومت کو جمع کرائے۔ دوسری طرف ہے سروس ریسیپینٹ، یعنی ہم اور آپ جو سروس لے رہے ہیں۔ لیکن ہاں، کچھ خاص صورتوں میں یہ ذمہ داری براہ راست گاہک پر بھی آ سکتی ہے۔ اور اس پورے سسٹم کو چلا کون رہا ہے؟ اس کے لیے ایک سرکاری ادارہ ہے جسے پنجاب ریونیو اتھارٹی یا PRA کہتے ہیں۔ اسی ادارے کا کام اس ٹیکس کو اکٹھا کرنا اور اس قانون کو نافذ کرنا ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے یہ حصہ بہت اہم ہے۔ قانون پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم نے اسے ایک آسان سی 3 اسٹیپ چیک لسٹ میں تقسیم کیا ہے۔ اس قانون پر عمل کرنے کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، اپنے کاروبار کو PRA کے ساتھ رجسٹر کروائیں۔ دوسرا، ہر سروس دینے پر ایک باقاعدہ سیریل نمبر والی ٹیکس انوائس ضرور جاری کریں۔ اور تیسرا، ہر مہینے کی 15 تاریخ تک پچھلے مہینے کا ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور جمع کیا ہوا ٹیکس حکومت کو ادا کر دیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، یعنی حساب کتاب پر۔ یہ ٹیکس کتنا ہوتا ہے اور اسے کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھی بات یہ ہے کہ یہ کافی سیدھا سادہ ہے۔ اور یہ ہے وہ جادوئی نمبر جو سب کو یاد رکھنا چاہیے، 16%۔ جی ہاں، پنجاب میں زیادہ تر سروسز پر سیلز ٹیکس کی جو سٹینڈرڈ شرح ہے وہ 16% ہے۔ یہی وہ ریٹ ہے جو اکثر بلوں پر نظر آتا ہے۔ چلیں ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ریسٹورانٹ میں کھانے کا بل بنا 2000 روپے۔ اس پر 16% کے حساب سے بنے 320 روپے PST۔ تو کل ملا کر جو رقم ادا کرنی ہوگی وہ ہوگی 2320 روپے۔ قانون تو بنا دیا گیا، لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس قانون کی پابندی کرنا اتنا ضروری کیوں ہے اور خلاف ورزی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر ٹیکس وقت پر جمع نہیں کروایا تو صرف جرمانہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک اضافی چارج بھی لگتا ہے جسے ڈیفالٹ سرچ چارج کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا سود ہے جو واجب الادا رقم پر روزانہ کی بنیاد پر بڑھتا رہتا ہے اور اس کی شرح بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ بڑی خلاف ورزیوں کی سزائیں بھی کافی سنگین ہیں، جیسے کہ رجسٹر نہ کروانے پر 50,000 یا ٹیکس کا 5% جو بھی زیادہ ہو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ریٹرن فائل نہ کرنے پر بھی جرمانہ ہے جو تاخیر کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور اگر ٹیکس فراڈ ثابت ہو جائے تو جرمانے کے ساتھ ساتھ قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات، آج کل سروسز تیزی سے ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، ان کی کوئی سرحد نہیں رہی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کے قوانین اس بدلتی ہوئی معیشت کا ساتھ دے پائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔